بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یاد رکھو جب اللہ کسی کو مشکل وقت کے بعد عروج دینا چاہتا ہے تو اسے یہ 3 خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اور اگر تم اپنی زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسے سائن اور ایسے اشارے ضرور ظاہر فرماتا ہے جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب ان کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان اور سہل ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرنا شروع کر دو تو عنقریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شادابی دے کر ایک نیا عروج تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو سورہ الحدید کی 2 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے تمہاری یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بیماری جو تمہاری زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے، اور وہ پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے۔ اور وہ چیز جسے کھونے کا خوف یا جسے پانے کی خواہش تمہیں بے چین رکھتی ہے، وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے تو ہر ادھورا کام اور ہر دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو وہ یقیناً تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں تمہیں عروج عطا کر کے تمہارے اجر کے پیمانے کو دگنا اور بھاری کرتے ہیں۔ جانتے ہو ہر صبر کا ایک انعام ہے، اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے، یہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائش تمہیں آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے، تمہیں بے حد حساب دینے کے لیے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرماتا ہے کہ آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ملک ہیں، ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جانتے ہو وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب تمہارے مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگیں تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ جان رکھو تسبیح تمہیں مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس چیز سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف کھاتے ہو یا جس کا تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیحات تمہارے بدترین حالات کو بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔
اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، بس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج لوگوں کے ہاتھوں دھتکارے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہ کر سکے، تو اگر ذرا غور کرو کہ لوگوں کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا یا تمہیں غلط سمجھا جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی دھتکار تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسی کے آسرے پر زندہ رہنا سکھاتی ہے، لوگوں کی محتاجی سے تمہیں باہر نکال لاتی ہے۔ تمہاری زندگی کے برے تجربات ہی تمہیں رب کا قدردان بناتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کا قدردان بن جاتا ہے نا، تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے ایک نیا عروج عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا مدد تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ورنہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جانتے ہو تمہیں عروج عطا ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تمہارے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان قریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو جو انسان رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسے ایسی روشنیوں کے اجالے ملتے ہیں جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، کیونکہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں اور نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنے گزرے ہوئے وقت پر افسوس نہ کرو، کسی چیز کے چھینے جانے پر دکھ نہ کرو، کسی حسرت و ندامت میں ڈوبے نہ رہو۔ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار دے اور تمہیں عروج کی بلندیاں نصیب کر دے۔ بے شک اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، انشاءاللہ۔